اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القلم، آیت نمبر 4۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ واو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور واو کا مطلب یہاں پہ اور ہے۔ وَإِنَّكَ، اِنَّ بے شک جملے میں دور پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وَإِنَّكَ، آپ تم۔ وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ۔ لَعَلَىٰ، لا انا کے ساتھ جملے میں دور پیدا کرنے کے لیے یقیناً، اس کا مطلب ہے یقیناً، 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 علی پر، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ، اور بے شک آپ یقیناً ہیں، خلقن، اخلاق عظیم اخلاق پر۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ بلند اخلاق پر ہیں، عظیم اخلاق پر ہیں، بلند۔ وَإِنَّ لَكَ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ عظیم اخلاق پر ہیں۔ اچھا، اس میں دو تین چیزیں نئی ہم دیکھتے ہیں۔ ایک تو یہ اعلیٰ، اور ایک یہ دیکھتے ہیں کہ جو اسم کی حالت، اچھا یہاں پہ یہ جو خلق ہے، خلوقن، اگر یہ اسم اپنی حالتیں چینج کرتا رہتا ہے، وہ آپ قرآن مجید کی تلاوت سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ خلقن اس طرح بھی لکھا جاتا ہے، اور یا خلقن۔ تو اسم اپنی حالتیں چینج کرتا ہے، اس کا آخری جو علامات ہوتی ہیں وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ وہ تین حالتوں میں تبدیل ہوتی ہیں، یا تو وہ زیر ہوگی، یا تو وہ ہوگی زیر، یا ڈبل زیر، یا وہ ہوگی، اس کو جو لکھ دیتے ہیں کہ یہ زیر ہے، یا وہ ہوگی زبر، یا ڈبل نہیں جیسے اوپر لکھا ہے،
یام ہوگی پیش، یام ہوگی ایک پیش یا دو پیش، ڈبل پیش، اور یام ہوگی زبر یا ڈبل، دو دفعہ زبر. جیسے یہ ان کی آوازیں ای، ان، یہ ان کی آواز نکالتی ہے، جو دو زیر ہوتی ہے وہ ان کی آواز نکالے گی، اور یہ ان کی آواز نکالے گی، جو دو زبر ہوتی، دو الٹی پیش اور الٹی پیش ہوتی ہے، یہ ان اور یہ ان. تو یہ جو بھی اسم ہوتا ہے، یہ اسم ہے، یہ بھی اسم ہے، تو اس کی حالتیں چینج ہوتی رہتی ہیں. ہم آیات میں دیکھتے ہیں کہ اس کی حالتیں چینج ہوتی ہیں. تو ابھی اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی حالت یہ خلقن عظیم، عظیمن، خلقن اور عظیمن، جو دو زیر آئی ہیں اس میں یہ علا کی وجہ سے آئی ہیں. تو علا کیا ہے؟ علا یہ ہے حرف جر، یعنی حرف جر ہے جو کہ اپنے آگے آنے والے اس اسم کو جر دے دیتا ہے، یعنی زیر دے دیتا ہے. جر کہتے ہیں زیر کو، یعنی جر حالت جر میں جس میں اسم میں زیر ہوں یا دو زیر ہوں تو وہ حالت جر میں ہوتا ہے. تو وَإِنَّكَ اور بے شک آپ، لَعَلَىٰ ہیں، علا پر، یقیناً آپ ہیں، خلق عظیم، عظیم اخلاق پر آپ ہیں. اچھا، اس کو اب ہم یاد کرنے کے لیے وَإِنَّكَ چوتھی آیت میں ہم وَإِنَّكَ اور بے شک آپ، اور بے شک آپ، لَعَلَىٰ یقیناً، لَعَلَىٰ یقیناً، لَعَلَىٰ یقیناً، خلق عظیم، خلق، خلق، اس پہ دو زیر اسم کی حالتیں جو آخری لفظ ہوگا اس میں تبدیل ہوگی. تو کاف پہ دو زیر جو آئی ہیں وہ اس علا کی وجہ سے آئی ہیں. یہ جو علا ہے اس وجہ سے یہ زیر آئی ہے. علا خلق عظیم، عظیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یہ بھی دو زیر اسی کا حصہ ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک یقیناً آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر ہیں. اب اس کا تلاوت صحیح تلفظ کے ساتھ سنتے ہیں اور اس کو یاد کرتے ہیں انشاءاللہ. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ.
وإنك لعلى خلق عظيم 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 सदक़ल्लाहुल अज़ीम।